ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المساجد بيوت الله، وقد ضمن الله لمن كانت المساجد بيته بالروح والراحة والجواز على الصراط إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل الدار القريبة من المسجد على الشاسعة كفضل الغازي على القاعد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكم بكل خطوة درجة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له مثله بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له أفضل منه بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له
أوسع منه بيتا في الجنة أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله. آج جمعۃ المبارک کا افتتاح ہے، یعنی پہلی نماز جمعہ آغاز ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا حکم تھا، حق تعالی شانہ نے توفیق عطا فرمائی، حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اسلام نے ان مقدس جگہوں کو کیسا سرایا ہے، کیسا ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، ان کی قدر و منزلت کس پیرایا میں بیان فرمائی ہے. قرآن پاک کی کچھ آیات مبارکہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات مبارکہ ہم نے سنے ہیں. دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے، قدرت میں ہے، اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے خلعت وجود سے ممتاز ہیں. دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ جل شانہ کا عطا کردہ نہیں ہے. سب کچھ میرے رب کا ہے. فرمائیے سب کچھ میرے رب کا ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے یہ میرا ہے تو اس کی قسمت کا کیا کہنا. اس کی عزت و قبولیت اپنا ایک خاص مقام حاصل کر لیتی ہے جو دوسرے حصے کو حاصل نہیں ہوتا. یہ مقدس جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں یہ بھی انہی جگہوں میں ہیں جن کو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں. ان کی نسبت رب العزت نے اپنی جانب فرمائی ہے. ان کو اپنے ذکر کے لیے مخصوص فرمایا ہے جس میں کسی اور کی شرکت منظور نہیں ہے. آیات مبارکہ کی کچھ حصے تلاوت کیے تھے جس میں سورہ جن، سورہ توبہ، پھر سورہ توبہ کی کچھ آیات مبارکہ. ترجمہ یہ ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. بلا شبہ یہ نسبت ساری دوسری نسبتوں سے بڑھ کر ہے. اس نسبت سے جو شرافت، جو بزرگی اللہ کے گھر مسجد کو حاصل ہوتی ہے وہ ساری شرافتوں سے بالا تر ہے. اور کسی کو جب اپنا بنا لیا جاتا ہے پھر یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حوالے کیا جائے جو اس کا مخالف ہو، کیونکہ جب اس کے مالک سے اس کو عقیدت نہیں ہے، اس گھر کے رب سے اس کا تعلق نہیں ہے، دل میں اس کی خشیت اور محبت نہیں ہے، اور اس کے احکام پر اطاعت کا سر جھکانے والا نہیں ہے، تو یقینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری کو، خدمت کو اچھی طرح ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکوں اور نافرمانوں کو جب مسجد اور اس کے مالک سے، حق تعالی شانہ سے دلی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے تو مسجد کی خدمت بھی رب العزت نے ان کو نہیں دی ہے. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے مشرکوں کے لیے یہ کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں جس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر کفر اور انکار کا اقرار کر رہے ہیں. یہ دربار الہی کے احترام کا اظہار ہے تاکہ ان گھروں کی قدر و منزلت دلوں میں نقش ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گھر اللہ جل شانہ کو محبوب ہیں. ان کی وہی خدمت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جن کے دل میں حق تعالیٰ شانہ کی خشیت اور محبت گھر کر چکی ہے، تاکہ وہ ان کے بنانے والوں میں حق تعالیٰ شانہ نے قلبی لگاؤ اور تعلق نصیب فرمائے اور آخرت میں اس کے خادموں کی صف میں ان کو اٹھائے. میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے 7 طرح کے خوش قسمت جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں وہ خوش قسمت انسان ہوگا جو مسجد سے جب نکلتا ہے تو واپس آنے تک اس کا دھیان مسجد ہی کی طرف لگا رہتا ہے. اور ارشاد فرمایا جو مسجد میں داخل ہو وہ اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. رب العزت اسے نقصان و خسران سے محفوظ رکھتا ہے.
ارشاد فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے مہربانی، آرام و راحت، پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچانے کی ضمانت لے لی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ارشاد فرمایا مسجد سے جو گھر جتنا قریب ہے اس کی فضیلت دور والے گھروں پر ایسی ہے جیسے غازی کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے کو جیسے گھر میں بیٹھنے والے پہ فضیلت ہے، تو اللہ کے گھر کے قریب جو گھر ہے اس گھر کو دور والے گھروں پہ وہی فضیلت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پڑوس کا مرتبہ بھی کتنا اونچا ہو گیا ہے، یہ قرب اور یہ آس پاس کی سکونت کتنا اونچا لے گئی ہے، کتنی سبقت اس سے نصیب ہو گئی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جہاں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہو، جو جگہ جلوہ گاہ خدا ہو، جس کو دنیا کی جنت کہا گیا ہو، یقیناً اس کا پڑوس بھی تو اس سعادت سے محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، میرے نبی علیہ السلام تو اپنی امت پہ شفیق ہیں، ساتھ ساتھ جو دور کے گھر ہیں دور والوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ اجر ان لوگوں کو ملے گا جو جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف آئیں گے۔ تو گویا ان پر جو مایوسی چھا گئی تھی ان پر بھی شفقت اور رحمت کی نگاہ ڈالی ہے، اور انہیں جو قریب پڑوس میں رہنے والوں کی فضیلت سے طبیعت پہ جو ایک زخم لگ گیا تھا، کاش ہم بھی قریب گھر بناتے، لیکن اتنی استعداد اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک حسرت تھی، ایک زخم تھا، اس پہ مرہم رکھ دیا۔ فرمایا جو جتنا دور سے چل کر اللہ کے گھر کی طرف آئے گا اس کو اتنا ہی اجر ملتا جائے گا، اور جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھیں وہ تنہا نماز پڑھ کر سو جانے والوں سے افضل ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں انہوں نے عرض کیا ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، ہم نے عرض کیا کہ اپنا گھر بیچیں اور چل کر مسجد نبوی شریف کے پڑوس میں جتنا ممکن ہو قریب آئیں تاکہ قرب کی فضیلت پائیں۔ آپ علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا مشقت میں اپنے کو نہ ڈالو، گھر بیچو گے پتہ نہیں گھر ملے نہ ملے، ایسا کرو بے شک تمہارے لیے ہر قدم پہ اجر ملتا چلا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے پڑوس میں کچھ جگہ خالی ہوئی، قبیلہ بنو ابی سلمہ جو مسجد سے دوری پر آباد تھا ان کا ارادہ ہوا پڑوس میں آ کر آباد ہوں، پہلی جگہ چھوڑ دیں۔ یہ خبر آپ علیہ السلام کو پہنچی تو ان سے اس کے بارے میں سوال فرمایا، انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہی ارادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، وہاں سے چل کر یہاں آؤ، تمہارے نشان قدم اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور نظر کرم فرمایا، اور زیادہ نظر کرم فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں ہو وہیں رہو، دوری سے نہ گھبراؤ، یہ دوری ثواب کا باعث ہے، جتنا چل کر آؤ گے اجر ملے گا، ہر قدم پہ نیکی ملتی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ایک لطف کی بات ہے، آدمی جب گھر سے باوضو ہو کے مسجد کے لیے نماز کے لیے آتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، تو گویا جتنی دیر باوضو ہو کے چل رہا ہے نماز کے حکم میں ہے۔ اور فرمایا جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا مسجد سے جو جس قدر دور ہے اور چل کر نماز کے لیے آتا ہے وہ اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔
حق تعالی شانہ ہمیں اپنی رحمتوں سے بہرور فرمائے۔ یہ جو ارشاد فرمایا مسجد کی تعمیر کے بارے میں، جو اللہ جل شانہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنائیں گے، اسی طرح کا گھر۔ مثلہ کا معنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ جنت کا گھر بھی سیمٹ کا یا مٹی کا یا ریت بجری کا ہوگا، نہیں نہیں نہیں، اس کا خطرہ بھی، خیال بھی دل میں آنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی عمارت اور اللہ جل شانہ کا جنت میں جنتی کے لیے بنایا ہوا محل، اس میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں ہے۔ مخلوق کی صنعت اور خالق کی صنعت کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک مسجد بنانے کا بدلہ ایک ہی گھر سے ملے، یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے، بلکہ متعدد گھر ہیں، کئی گھر ہیں، چونکہ ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بعشر امثالھا، 10 گنا سے اجر شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل و کرم ہے۔ اب کتنا عطا فرماتے ہیں، ان کی رحمت اور ان کی خاص عنایت ہے۔ بعض روایت مبارکہ میں مثلہ کی جگہ افضل منہ بھی ہے اور اوسع منہ بھی ہے، اس سے کہیں بہتر، اس سے کہیں وسعتوں والا گھر اللہ تعالی جنت میں اس مسجد کے بدلے عطا فرماتے۔ اور پوری مسجد کی تعمیر بھی ضروری نہیں ہے، جس نے جس قدر تعاون کیا میرے رب کو وہ پسند آ جاتا ہے۔ 1 روپے کا تعاون، 1 اینٹ کا تعاون، ایک چھوٹی سی کسی چیز کا تعاون بھی اللہ کے ہاں پورے اجر و ثواب کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ